أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ ہم نے بات کی تھی قرآن کی، ابھی بھی قرآن کی بات کر رہے ہیں۔ 5 اس کے حقوق ہیں ہم پہ قرآن کے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس پر ایک یقین کر لے، دوسرا اس کو اپنے لیے سمجھے، تیسرا پھر اس کو پڑھیں اور سمجھیں، اور پھر یہ ہے کہ سمجھ کے اس پہ عمل کریں اور پھر اوروں تک پہنچائیں۔ یہ 5 حقوق ہیں، اس کے بارے میں پوچھا بھی جائے گا۔ یہ 5 ہیں یا 6 ہیں جو بھی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ قرآن ایک ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری اگر ہم نے نہ اٹھائی تو اس کا پھر اس کے متعلق پوچھا جائے گا۔ جو بھی نعمت ہے اس کے متعلق پوچھا جاتا ہے۔ یہاں بھی آپ دیکھیں، ہم میں سے ہر شخص ہے اور اس کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ بچے کو والدین اسکول بھجواتے ہیں تو بچے کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ کلاس اٹینڈ کرے، سبق پڑھے اور ادھر ادھر نہ پھرے، چھٹیاں نہ کرے۔ اب ظاہر ہے کہ یعنی آپ دیکھیں والدین پھر آ کے پوچھتے بھی ہیں، پھر ہوم ورک کا بھی پوچھتے ہیں۔ یعنی آپ اپنے بچے کو اسکول بھجوا کے عام طور پہ والدین بے فکر تو نہیں ہو سکتے، ہے نا، کہ بس ہم نے اسکول بھجوا دیا، بس ہماری ذمہ داری پوری ہوگی۔ یا بچے سے پھر آپ پوچھیں گے بھی تو آپ نے یعنی آپ اس کی فیسیں بھر رہے ہیں تو آپ اسے پوچھیں گے نہیں کہ بھئی کیا ہو رہا ہے، کیا پڑھ رہے ہو، کیا ہے، سال گزرے گا تو امتحان ہوگا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہر شعبے میں ہماری ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور ذمہ داریوں کے متعلق پوچھ بھی ہوتی ہے دنیا میں بھی۔ ایک آپ نے کچن میں آپ نے خانسامہ رکھ لیا اپنے گھر میں، مثال کے طور پہ، اب کھانے کا وقت ہے، اس کی ایک ذمہ داری ہے کیونکہ آپ اسے تنخواہ دے رہے ہیں جو بھی ہے، تو وہ جو ہے نا وہ 11 بج رہے ہیں، وہ ابھی کچن میں نہیں آئے، اور دیکھا تو جا کے وہ سو رہا ہے۔ تو اب یہ ہے نا کہ اب 11 بجے 1 بجے کھانا ہے مثال کے طور پہ، 11 بجے تک وہ تو ابھی سو کے نہیں اٹھا ہے۔ تو اسی طرح مطلب آپ احساس کریں نا، ساری چیزیں آپ جہاں بھی ہیں، جس حیثیت میں بھی ہیں، آپ سے آپ کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، اور ذمہ داریوں کے متعلق آپ سے پوچھا بھی جائے گا۔ اگر آپ ذمہ داریاں نہ ادا کریں تو پھر وہ نااہل، ایک اہل ہوتا ہے، ایک نااہل ہوتا ہے۔ تو ہر معاملے میں کوئی ایسا ایک آپ مجھے کوئی نقطہ بتا دیں کہ بھئی وہ یعنی سیریس سا کہ بھئی یہ کام جو ہے یہ اس میں کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے، دنیا کے ہمارے جتنے بھی کام ہیں، کوئی ذہن میں آ رہا ہے کہ اس کے متعلق نہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کے متعلق ہے لیکن آپ اسے ذمہ داری سمجھتے نہیں ہیں، نہ آپ سے پوچھا جائے گا؟ کوئی ایسی ذہن میں آ رہی ہے بات؟ تو ایسا تو نہیں ہے۔ اسی طرح دیکھیں پھر آپ ذمہ داریوں کا احساس بھی ہوتا ہے، ذمہ داریوں کا احساس بھی ہوتا ہے، یعنی آپ کی ذمہ داری ہے، بچہ ہے اس کو معلوم ہے، یعنی وہ تعلیم مثال کے طور پہ میچور ہے، بچہ میچور ہے مثال کے طور پہ، پھر اس کو اپنی ذمہ داریوں کا یعنی اس کو نظر آئے گی کہ بھئی میں تو ابھی وہ ہوں، ٹھیک ہے 10th کلاس میں ہوں، لیکن میں نے تعلیم حاصل کر کے کوئی نوکری یا کوئی کاروبار کرنا ہے، پھر میں نے شادی کرنی ہے شادی معیز۔ بعض بچے تو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، تو یہ ہوتا ہے نا
کہ بھئی کوئی کام کرنا ہے کوئی، وہ پھر والدین بھی اس سے وہ مشورہ مانگتا ہے کہ کیا مارکیٹ میں کس چیز کی مانگ ہے، تو اس طریقے سے مطلب یہ ہے کہ وہ پھر تو یہ ایک ذمہ داری ہے، آگے آنے والے چیز کو وہ دیکھتا ہے اور ذمہ داریاں محسوس کرتا ہے۔ پھر بعض بچے، بہت سے بچے پڑھتے ہیں، شوق سے پڑھتے ہیں اور نمبر بھی اچھے لیتے ہیں، تو یہ میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں، لیکن ہر چیز کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے۔ دیکھیں ہمارا اس دنیا میں جو وجود ہے، اس کا یعنی ہمیں دنیا میں کون لایا ہے؟ اللہ تعالیٰ لایا ہے، کسی اور نے تو پیدا نہیں کیا نا، ہم خود از خود پیدا ہو گئے، جیسے فصل بڑی ہوتی ہے بس وہ ایسے تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے۔ اصل میں یہ ساری چیزیں باتیں کہنے کی ضرورت نہ ہوتی، لیکن بات یہ ہے کہ ایسا ماحول ہے کہ وہ سارا جو ہے وہ ایک دنیا دارانہ ہے، اور اس میں حقیقت جو ہے وہ حقیقت سے خالی ہے۔ یہ معاشرہ، اس میں حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کی یاد اگر نہ ہو، یہ بات نوٹ کر لیں، اگر اللہ کی یاد نہ ہو تو یہ ایک کھیل تماشا ہے، ایک فضول سی چیز ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو، اللہ کے رسول نے اس کو لعنت ہی کہا ہے، لعنت ہی ہے۔ لعنتی کا، لعنت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور۔ اگر اس میں ہماری نظر حقیقت پر نہ ہو تو یہ لعنت ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ یہ سمجھ میں بھی آتا ہے، سمجھ بھی آتا ہے، یہ صرف حدیث کی بات نہیں ہے۔ لعنت ہے مطلب آپ کیوں جی رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، نہ آپ معلوم کر رہے ہیں کہ بھئی میں کیوں آیا ہوں، کہ میں کیوں آیا ہوں اور میں نے کرنا کیا ہے۔ یہ ساری باتیں آپ کے ذہن میں نہیں ہیں، بس دنیا 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 دنیا، اور کوئی سوچ ہی نہیں۔ بعض لوگ آپ دیکھ لیں گے نا، ان کی کوئی اور سوچ ہی نہیں ہوتی۔ معاشرہ ایسا ہے، ایسے لوگوں میں ہم رہ رہے ہیں جو غافل، اولئک هم الغافلون کے الفاظ ہیں، یہ لوگ غافل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 17ویں پارے میں آپ دیکھیں کہ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کتاب کا وقت قریب آ پہنچا ہے اور یہ غفلت میں ہیں، اور انہوں نے منہ پھیر لیا ہے اور اعراض کر رہے ہیں، حق سے اعراض کر رہے ہیں۔ حق کیا ہے؟ وہ منزل جہاں ہم نے جانا ہے، ٹھیک ہے؟ حق وہ ہے جو جہاں ہم نے جانا ہے۔ جانا کہاں ہے؟ رب کے پاس جانا ہے، اس میں کوئی دوسری بات ہے نہیں۔ رب کے پاس جانا ہے اور رب کی ملاقات کے اپنے آپ کو اہل بنانا ہے۔ تو بہرحال وہ اپنے مضمون کی طرف میں آتا ہوں، لیکن یہ ضمنی طور پہ میں ایک بات کر رہا ہوں، رب کی ملاقات کے اہل بنانا ہے، کیونکہ رب کی ملاقات آسان نہیں ہے۔ اس کے لیے ایک طاقت چاہیے، ایک قوت چاہیے، ایک بہرحال قوت چاہیے۔ اب وہ قوت حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین دیا ہے، دین بھجوایا ہمارے لیے۔ اس دین کو پر عمل کر کے ہم اللہ کے قریب جانے کے اہل ہو سکتے ہیں، یا وہ صلاحیت پیدا ہو سکتی ہے جس سے آپ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو سہ سکیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ سہ سکیں۔ اور وہ تو آپ کو واقعہ معلوم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، سوال تھا دیدار کا۔ کیا کہا؟ رب ارنی انظر الیک۔ یہ میں ویسے ہی بتا رہا ہوں آپ کو کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ رب کی ملاقات اور اس کا دیدار، یعنی اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے جو ہمارے وہم و گمان سے بالا ہے۔ جو کچھ بھی اس کی ذات اور صفات کے بارے میں جو کچھ بھی ہم سنتے ہیں یا ہمارے ذہن میں آتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے، وہ اللہ نہیں ہے۔ جو کچھ ذہن میں آتا ہے یا جتنی بھی اس کی صفات کے بارے میں کہ اتنا طاقتور ہے، اتنا فیاض ہے، اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، اتنا شدید العقاب ہے، شدید عذاب دینے والا ہے، اس کا بھی ہم تصور، کتنا شدید عذاب۔ تو تمام ذات اور صفات کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ کر سکتے؟ کوئی ذہن میں آتی ہے؟
اللہ تعالیٰ کی ذات. تو اب وہ ذات جو آپ کے وہم و گمان سے بالا ہے اور اس کا کوئی جسم نہیں ہے، اس کی کوئی نظیر نہیں ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے، کوئی اس کا یعنی جسم نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ اچھی مثالیں تو وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى ہیں، اچھی مثالیں سب اس کی ہیں، لیکن ذات جو ہے تو وہ ہمارے وہم و گمان سے بالا ہے. تو اس ذات کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تو کلیم اللہ تھے، بات چیت ہوتی تھی، تو انہوں نے ایک دن سوال کر لیا، شوق آیا کہ اے میرے رب، میں چاہتا ہوں، رب ارینی انظر الیک، تجھے میں دیکھنا چاہتا ہوں. جواب کیا ہے؟ لن ترانی، تم مجھے دیکھ نہیں سکتے. کون سائل تھا؟ پیغمبر تھے، جلیل القدر پیغمبر تھے. تو سوال ہوا دیدار کا، جواب کیا ہے؟ لن ترانی، تم مجھے دیکھ نہیں سکتے. ہاں تم میرے محبوب ہو، میں اپنے نور کی ایک تجلی، ذات نہیں، اللہ نور ہے نا، نور یعنی نور، اس کا نور ہے، تو نور کا ایک تجلی میں اس پہاڑ پر ڈالتا ہوں، اگر وہ اپنی جگہ سہ گیا اس کو تو تم بھی دیکھ لو گے. اس نور کو اگر سہ گیا تو تم بھی فسوف ترانی فإن استقر مکانو، اگر وہ اپنی جگہ صحیح سالم رہ گیا تو تم بھی دیکھ لو گے. تو کیا ہوا؟ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقہ، جب اللہ تعالیٰ نے اپنا تجلی کیا اس پہاڑ پہ تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. وہاں اس کے اثر سے ادھر موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. یہاں پہ ایک مجھے شعر یاد آ رہا ہے، موسیٰ ز ہوش رفت بیک پر طوِ صفات، تو عین ذات بنگری در تبسمی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں. موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، ایک ذات کے ایک پرتو، ایک عکس، ایک تجلی سے بے ہوش ہو گئے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عین ذات کو آپ دیکھ رہے ہیں اور تبسم کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ تو حضور کی شان ہے، لیکن پیغمبر جو تھے ان کو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ذات جو ہے وہ اس کے دیدار کو سہنے کے لیے، طاقت حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجوا ہے، ہمیں نفس دیا ہے خواہشات سے بھرا، اور ایک طریقہ بتایا زندگی گزارنے کا. بس اس طریقے پر یہ ایک راستہ اپنا بتایا کہ بھئی یہ اس راستے پر چل جاؤ تو تم میں وہ طاقت آ جائے گی جو کہ مطلوب ہے، جو کہ مطلوب ہے. تو بہرحال یہ مطلب یہ ساری باتیں ہیں، اور یہ ساری باتیں آنے والی ہیں ہمارے سامنے انشاءاللہ، کیونکہ آخرت میں تو جانا تو ہے، یا تو تیاری کر کے انسان جائے گا یا بغیر تیاری کے جائے گا. اکثر و بیشتر تیاریاں ہماری دنیا کے بارے میں ہیں کہ روح کے بارے میں ہیں، اپنے بارے میں ہیں. دنیا کے بارے میں زیادہ تر تیاریاں اور یہ سوچ و بچار جو ہے، بھئی دنیا تمہارے جو نصیب میں ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے، تو اتنی سوچوں اور فکروں کی ضرورت کیا ہے؟ مقدر سے زیادہ ڈالر تو تم بنا نہیں سکتے. جو مقدر میں ہے، جو تقسیم ہے، تقسیم یعنی اللہ تعالیٰ نے تقسیم کی بھی ہے، تو اس کی پریشانی مناسب آپ کو کوشش کرنی چاہیے، مناسب کوشش. اور یعنی پریشانی جو ہے ہمیں ہونی چاہیے اپنی اصل کی، کیونکہ جو ہم ہیں تو اس کی پریشانی ہونی چاہیے. عام طور پہ آپ دیکھیں نا کہ یعنی ہم ظاہر کی پریشانی میں مبتلا ہیں، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیوں ہو گیا، ایسا کیوں ہے، ایسا وہ ساری خواہشات، چونکہ ہماری خواہشات کا یعنی
جو منبع ہے، جو مرکز ہے وہ دنیا ہے، تو لہٰذا پھر وہ پریشانیاں ہماری صرف دنیا تک محدود رہتی ہیں، اور جو اصل ہے ہماری اپنی جو حقیقت ہے، یعنی جو ہمارا اپنا وجود ہے، اس کے متعلق کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے کہ کوئی پریشانی ہے ہمیں عام معاشرے کو؟ کوئی نہیں، بس ظاہر کی پریشانی۔ والدین اپنے بچوں کے ظاہر پہ پریشان ہوتے ہیں، میرا بچہ نالائق ہے، پڑھ نہیں رہا، نمبر نہیں لے رہا، پوزیشن نہیں آ رہی، یہی ہوتی ہے نا پریشانی۔ اب یہ دیکھیں ساری سوچ جو ہے وہ ظاہر کی ہے، تو یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ انداز فکر بھی صحیح نہیں ہے۔ ابھی ہم نے پڑھا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، ان کو عقل ہی نہیں ہے۔ اب عقل دیکھیں یہ ہے کہ آپ جو بھی کرتے ہیں تو عقل سے کام لیتے ہیں۔ دنیا میں جو کوئی بھی کام کرتے ہیں، بچہ ہے وہ اسکولنگ کر رہا ہے تو وہ بڑے سوچ و بچار، خود بھی سوچتا ہے، باپ بھی مشورے دیتا ہے، باپ کہتا ہے تمہاری کیا رائے ہے، تم کس طرف جانا چاہتے ہو، تم کیا کرنا چاہتے ہو، خود بھی وہ سوچتا ہے، پھر وہ دیکھیں جو بھی فیصلہ کرتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ساری سوچیں جو ہیں وہ ظاہر کے بارے میں ہیں، اور یعنی ایسا تو نہیں ہے، یعنی حقیقت تو ایسی تو بات نہیں ہونی چاہیے۔ ہماری سوچوں کا محور جو ہے ہماری اصل، ہماری حقیقت ہونی چاہیے، کیونکہ ہم نے اس دنیا میں نہیں رہنا، یہاں سے پھر چلے جانا ہے، ایک دوسرے عالم میں چلے جانا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ عالم قبر۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ عالم برزخ۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ عالم مثال۔ یہاں پھر چلے جانا ہے، اب وہاں پہ ہم نے رہنا ہے۔ تو قبر پہلی منزل تو قبر ہے، تو قبر میں حضور نے فرمایا کہ یہ قبر یا تو دوزخ کے گڑھوں سے گڑھا ہے یا جنت کے باغیچوں سے باغیچہ ہے، تو ہم نے اس کی فکر کرنی ہے، تو اپنی فکر کرنی ہے۔ وہ آپ کہتے ہیں نا وہ کہ اپنا خیال رکھے، جب آپ ملتے ہیں اور رخصت ہوتے ہیں، اور اپنا سے مراد کیا ہے؟ آپ اپنے ظاہر کا خیال رکھیں، بچے اپنے، بیٹیاں بیٹے، ابو اپنا خیال رکھیں۔ شوگر، بچے کانشیس ہو جاتے ہیں، باپ کو شوگر ہوتی ہے تو وہ کبھی حلوہ لے لیتے ہیں کی پلیٹ لے لیتے ہیں ان سے، کبھی کیا ہے، نہیں یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے، ہوتا ہے ایسا۔ تو مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں جو اپنا ہے، ہم تو دیکھیں یہاں بیٹھے ہیں، ہمیں تو حقیقت کی بات کرنی ہے، ظاہر کی بات نہیں کرنی۔ وہ رحمان بابا کی ایک شعر بھی ہے نا کہ دنیا پکارون کے ہر سڑے عاقل دے، اور چے سڑے پہ سڑی کی آغا عقل لا بل دے۔ انسان کی دنیا کے کاموں میں تو ہر شخص ہوشیار ہے، اور جو انسان جس علم سے انسان بنتا ہے، جس عقل سے انسان تشکیل پاتا ہے، تو وہ عقل کوئی اور ہے، تو ہم وہ کوئی اور عقل کے بارے میں بات کر رہے ہیں، یہ بات ذرا ذہن میں رکھیں۔ دنیا تو جیسے بھی ہے گزر جائے گی، اچھی یا بری، بھوک سے مر جائیں آپ کوئی بات نہیں، صرف جسمی مطلب آپ کا وہ ہوگا نا، آپ بھوک سے مر جائیں، بچے آپ کے بھوک سے مر جائیں تو کوئی بات نہیں، آپ کی جان چلی جائے، آپ مار دیے جائیں، آپ قتل کر دیے جائیں، آپ گولیوں سے آپ کو چھلنی کر دیا جائے تو کوئی بات نہیں۔ ہمارے صحابہ کرام کو دیکھیں، زخموں سے چور ہیں، لیکن کامیابی جو ہے ان کی نظر میں تو وہ کامیابی ہے۔ احد میں ایک صحابی گر پڑے، زخموں کی تیر اور یہ اور وہ نا گر پڑے، تو وہ بڑے خوش تھے اور اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے لے گئے، حضور کے قدموں میں رکھ دیا کہ رب کعبہ کی قسم ہے میں کامیاب ہو گیا۔ تو اصل میں سوچ جو ہے ہمارے، یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو یعنی حقیقت ہے اس کو جتنی جلدی ہم سمجھ لیں اور اپنا مشعل راہ بنا لیں اس کے لیے بہتر ہے۔ بہرحال میں آتا ہوں قرآن کی طرف۔ قرآن کا جو موضوع ہم نے انتخاب کیا ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہے
ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن میرے لیے نہیں ہے. ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا. کہہ سکتا ہے کوئی؟ لیکن قرآن سے جو سلوک ہے وہ آپ دیکھ لیں. یعنی یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ میرے لیے نہیں ہے، میرے اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، بس صرف چوما چاٹی کر کے میں فارغ ہو جاؤں گا، یا بس اس کی تلاوت کر لوں گا، یا ناظرہ سیکھ لوں گا. اس کے علاوہ کوئی سوچ ہی نہیں ہے ہماری عام معاشرے کی. بہرحال یہ ایک ذمہ داری ہے. میں نے آپ کو پہلے کہا کہ یہ ذمہ داری جو ہے ہم نے محسوس کرنی ہے کہ ہاں یہ ایک ذمہ داری ہے، ہاں یہ اللہ کا کلام ہے، ہاں یہ میرے لیے ہے، ہاں میں نے اس کو سیکھنا ہے، سوچنا ہے، پڑھنا ہے، اس کو معلوم کرنا ہے، اس سے ہدایت میں نے لینی ہے. یہ سارے یقین ہم نے حاصل کرنے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سلسلے میں کوئی بھی رکاوٹ ہو تو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. ہماری یہ محفل ہے، اور کہ بھئی کیا طریقہ ہوگا، کس طرح ہوگا، کس طرح نہیں ہوگا. ایک کاروبار آپ کرتے ہیں تو 100 آدمیوں سے پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ کاروبار ہم کر رہے ہیں، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. تو اسی طرح یہ ایک ذمہ داری ہے ہماری، یہ ہمارے لیے ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ میرے لیے ہے، اور میرے اوپر اس کی ذمہ داری ہے کہ تسلیم کر لوں کہ یہ میرے لیے ہے. کیا ذمہ داری ہے؟ کہ تسلیم کر لوں کہ یہ میرے لیے ہے. انگلی جب آپ اوروں کی طرف اٹھاتے ہیں تو 4 انگلیاں آپ کی اپنی طرف ہوتی ہیں. یہ تو میرے لیے ہے، اور یہ ایک ذمہ داری ہے، اور یہ کوئی مخول نہیں ہے، مذاق نہیں ہے. بعض اوقات ہوتا ہے نا، آپ دوستوں میں کھیلتے ہیں اور وہ گپ شپ ہوتی ہے اور بعض باتیں مذاق میں ہو جاتی ہیں، آپ اس کو اہمیت ہی نہیں دیتے. بعض دوست آپس میں ایک دوسرے کو گالی بھی دے دیتے ہیں. یعنی ایسے جو منہ کے وہ ہوتے ہیں نا، گالی بھی دے دیتے ہیں. تو دوسرا بھی مذاق میں گالی ہنس کے گالی دے دیتا ہے، ہم کھا لیتے ہیں گالی. ہوتا ہے ایسا کہ نہیں ہوتا؟ تو یہ ہے کہ نہیں، یہ میرے لیے ہے، قرآن میرے لیے ہے. اور اب یہ دیکھیں، یہ 5 انگلیاں میری اپنی طرف ہے نا، میرے لیے. تو یہ ایک یقین کرنا ہوگا کہ اگر یقین نہیں آتا تو آپ پوچھ لیں کہ بھئی میرے لیے کیسے ہے، میں نے کیا کرنا ہے اس کا. اگر یقین نہیں آتا تو آپ پوچھ لیں کہ بھئی یہ کیسے میرے لیے، پوچھ لیں. تو میرے لیے ہے، میں نے اس کو سمجھنا ہے، اس کی ذمہ داری، اس کا حق میں نے ادا کرنا ہے، اس کا حق ادا کرنا ہے. تو اگر ہم نے حق نہیں ادا کیا تو پھر یعنی ہم سے پوچھا تو جائے گا، کیونکہ ہمارا رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. ہمارا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. جس نے مجھے یہ قرآن دیا ہے اور میں اس کو بالکل نظر انداز کر دوں تو کیا اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا نہیں؟ بتائیے. پوچھے گا نا، کیوں کہ یہ میرے لیے ہے. اب یہ ہے نا کہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہے، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہے. تو پھر جو ہے کچھ کام بنے گا. آپ اپنی ذمہ داری نہ محسوس کریں کہ قرآن میرے لیے ہے. اب اس کے جو یعنی میں نے آپ کو ترتیب بتائی ہے کہ اگر یہ آپ کے لیے ہے تو آپ کو اس کو پڑھنا ہوگا. ہدایت حاصل کرنے کے لیے اس کو سمجھنا ہوگا، یقین کرنا ہوگا کہ میرے لیے ہے، پھر پڑھنا، پھر اس کو سمجھنا، اور پھر اس پر عمل کرنا. یہ میرے لیے، کیونکہ یہ عمل کے لیے ہے، یہ صرف تلاوت کے لیے نہیں آیا. ہم تو تلاوت بھی نہیں کرتے، وہ تو ایک الگ بات ہے. تو تلاوت بھی زحمت نہیں کرتے، تلاوت کی بھی زحمت. عام طور پہ میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں. چاہے جائے کہ اس کو اپنے لیے سمجھے، چاہے جائے کہ اس کو ہدایت کی کتاب سمجھے، چاہے جائے کہ اس کے لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب کتاب انزلناہ الیک.
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کتاب میں نے آپ پہ نازل تو کی ہے، لیکن کس لیے؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ اس کے آیات پر یہ لوگ تدبر کریں، غور و فکر کریں۔ ہم نے کبھی کسی آیت کے بارے میں غور و فکر کی ہے کہ یہاں یہ آیت، اس کا سیاق و سباق کیا ہے، اس میں مضمون کیا ہے، اس میں میرے لیے ہدایت کیا ہے؟ ایسا عام طور پہ ہوتا ہے کہ قرآن کو سمجھ کے آپ پڑھیں، اس سے آپ نقطے نکالیں، اس میں حکمتیں تلاش کریں، اس میں اپنے لیے ہدایت دیکھیں۔ ایسا رویہ تو نہیں ہوتا عام طور پہ، ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ایسے، یعنی آپ دیکھیں کس طریقے سے ہم ایک غفلت کا شکار ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ وقت گزرنے والا ہے اور جلد ہی پوچھ ضرور ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا ہے کہ میں رسولوں سے بھی پوچھوں گا اور جن کی طرف رسول بھجوائے گئے ہیں ان سے بھی میں پوچھوں گا۔ تو اب وہ پوچھ جو اللہ تعالیٰ ہم سے کرے گا روز قیامت، کیا ہم نے اس کے لیے کوئی جواب تیار کر رہے ہیں؟ اس کے لیے کوئی پوچھ گچھ کہ بھئی ہمیں اس کا احساس ہے کہ رب کے سامنے ہم اکیلے کھڑے ہوں گے؟ عام طور پہ تو یہ تصور نہیں ہے کہ ہم نے رب کے سامنے اکیلے کھڑے ہو کے اس کے سوالوں کا جواب دینا ہے۔ اور جواب کی تیاری کی جگہ یہ بات نوٹ کر لیں کہ یہ دنیا ہے، قبر میں تیاری نہیں ہوگی۔ کمرے یعنی جو یہاں جو امتحان ہے، جو تیاری ہے وہ یہاں آپ نے کرنی ہے، پھر اس کا رزلٹ جو ہے وہ موت کے وقت آئے گا۔ دنیا ہی میں آ جاتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، دنیا سے رزلٹ شروع ہو جاتا ہے۔ یا تو آپ نے قرآن سے منہ موڑ لیا، یا قرآن کو اپنے لیے سمجھ کے اس کو اپنا لیا، دو ہی صورتیں ہیں۔ یا تو آپ قرآن کو بھلا کے زندگی گزاریں گے، اور یا قرآن کو آپ اپنے لیے سمجھ کے اور قرآن پر عامل ہو جائیں گے، یعنی آپ قرآن کے عامل بن جائیں گے۔ تو یہ جواب ہے کہ آپ قرآن کے عامل بن جائیں۔ عامل کا مطلب عمل کرنے والے بن جائیں۔ امی عائشہ کے پاس ایک وہ آئے، وہ تابعی تھے۔ تابعی جانتے ہو؟ صحابی جس نے حضور کو دیکھا، تابعی جس نے حضور کو نہیں دیکھا لیکن اصحاب کرام کو دیکھا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تابعی۔ ایک تابعی آئے، حضور سے ملاقات نہیں ہوئی تھی ان کی، انہوں نے امی عائشہ سے پوچھا کہ حضور کا خلق، اخلاق، زندگی کیسے گزارتے تھے؟ تو امی عائشہ نے واپس اس سے سائل سے پوچھا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ کہا پڑھا تو ہے۔ کیا ان کا خلق تو قرآن تھا، قرآن پڑھ لو۔ تو اسی طرح مومن کی جو زندگی ہوتی ہے وہ عملی قرآن ہوتا ہے۔ قرآن یعنی اس کی زندگی میں ہو جاتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ تو دین میں آپ قرآن پہ عمل کریں تو کیا مطلب ہوگا؟ دین میں آپ داخل ہو گئے پورے کے پورے۔ تو یہ بات ہے کہ قرآن کو ہم نے یعنی دیکھیں ہمارے لیے چیلنجز بہت ہیں ہمارے سامنے، لیکن اگر ہم اس چیلنجوں کو محسوس نہ کریں تو پھر اب بعض اولاد بعض نکھٹو نکل آتی ہے کسی کی، نکھٹو مطلب پڑھنے میں بھی دلچسپی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں، بس کھاؤ پیو عیش کرو نا، ہوتے ہیں بعض نکھٹو جانتے، کہ کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تو یہ ہے نا کہ اگر ہم ایسا کریں کہ یعنی ہمارے سامنے چیلنجز بہت ہیں، میں بات یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے سامنے چیلنجز بہت ہیں، ہمارے سامنے چیلنجز، تو وہ چیلنج نہ صرف یہ کہ قرآن کو ہم نے سمجھنا ہے اور پھر اس پر عمل بھی کرنا ہے، بلکہ اوروں تک بھی پہنچانا ہے اور حضور کے مشن کی تکمیل میں اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ اب حضور آئے، انہوں نے قرآن پیش کیا، عرب میں تو وہ ہو گیا، مطلب تمام عرب میں
اسلام کا بول بالا ہو گیا. اب اسلام کا بول بالا ہے کہ نہیں ہے دنیا میں؟ نہیں ہے، کفر کا بول بالا ہے. یعنی باطل ہے، باطل غالب ہے. کیوں کہ حق ہے ہی نہیں، قرآن والے ہیں ہی نہیں. کوئی جماعت ایسی نہیں ہے جنہوں نے قرآن کو حاملین قرآن ہم اسے کہہ سکیں. تو چیلنجز میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بہت ہیں. کسی بھی ایک چیلنج سے آپ منہ نہیں موڑ سکتے کہ بھئی باقی دنیا کے لیے تو ہم نہیں ہیں، ہم تو بس اپنے آپ کو، ہم نے اپنے آپ کو. ایک کہتا ہے کہ بھئی ہم بزرگوں کی محفل میں چلے گئے، بس ہماری بخشش ہو جائے گی. وہ حدیث کا پھر حوالہ دیتے ہیں کہ بھئی وہ ایک آیا تھا شخص ذکر والوں کی محفل میں، وہ ان میں سے نہیں تھا لیکن وہ بھی بخش دیا گیا، بس چلو ہماری چھٹی ہوگی. ایسا کہہ سکتے ہیں؟ یعنی آپ دیکھیں اپنے لیے رعایتوں کے یعنی بالکل بودے وہ جو ہے اپنے لیے وہ وجوہات تلاش کرتے ہیں. سیغفر لنا، یہ یہود و نصارہ کے متعلق وہ بھی کہتے تھے ہمیں بخش دیا جائے. ابھی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ ہے، عیسائی جو ہیں ان کا کوئی دین نہیں ہے، انجیل نہیں ہے، کوئی شریعت نہیں ہے. ہمارے پاس تو ہے نا شریعت. وہ یہ کہتے ہیں یا عیسیٰ پڑھ لو، مان لو، ان پہ ایمان لے آؤ، بیڑا پار ہے تمہارا. ہم کیا کہتے ہیں؟ کلمہ پڑھ لو، چلو کسی اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھ جاؤ، بیڑا پار ہے. بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں نا، بیڑا پار ہے. بیعت کر لو، بیڑا پار ہے. کدھر بیڑا پار ہے؟ آپ نے ایک کام کیا ہی نہیں تو بیڑا پار کیسے ہوگا آپ کا؟ یہ بے وقوفوں کی جنت میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں، اصلی میدان میں نکلیں، جو راستہ ہے، جو ترتیب ہے اس ترتیب پہ چلیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن ہے وہ اب کون کرے گا اگر ہم اس سے منہ موڑ لیں؟ وہ کون آگے بڑھائے گا؟ قرآن کی دعوت آپ لوگ یعنی مانتے ہوں گے کہ قرآن یورپ ہے، کتنی اکثریت اربوں لوگ ہیں جن کے پاس قرآن کی دعوت پیش کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ بتاؤ بھئی، کوئی جانتا نہیں ہے قرآن کو؟ ایسے لوگ ہیں وہاں. قرآن کو یعنی انگریز اور یہود وہ قرآن کو نہ تو مانتے ہیں نہ جانتے ہیں، کوئی ان کے سامنے دعوت بھی نہیں پیش ہو رہی. تو یہ دیکھیں یہ چیلنجز ہیں، اور یہ اسی وقت ہوں گے جب ہم ایک ہمت سے کام لیں گے. اور اب ضروری نہیں ہے، دیکھیں ہر شخص سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا. ہم یہ نہیں کہ لوگ ایسے تھے، ہمارے عالم ایسے تھے، ہمارا معاشرہ ایسا تھا، یہ تھا اور وہ تھا. یہ ہم ایکسکیوز نہیں کر سکیں گے. تم نے کیا کیا بھائی؟ آپ دیکھ لیں یہ ہم سے سوال ہوگا کہ نہیں ہوگا. تم نے قرآن کو لیا، میں نے تو تمہارے لیے قرآن بھجوایا تھا. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. میں نے آپ کے لیے یہ ذکر نصیحت تو نازل تو کی ہے، لیکن اس لیے کہ آپ ان کی وضاحت کریں، اس کلام کی وضاحت کریں جو ان کی طرف نازل ہوا ہے. اب ہمارے مطلب آپ دیکھیں یہ ہمارا ہے ہی نہیں کہ یہ میرے لیے ہے، اس کا میں حامل قرآن ہوں، میری یعنی اس کی ذمہ داری مجھ پر ہے. حضور کی امت پر اب ذمہ داری ہے حضور کے مشن کو آگے بڑھانے کی کہ نہیں ہے؟ بتائیے کس پہ ہے ذمہ داری؟ عبدالولی کہہ رہے ہیں مجھ پہ ہے. یہ دیکھیں صحیح انداز ہے نا کہ ہم محسوس کریں کہ مجھ پہ ہے. ہم تو بس مطلب یہ ہے کہ بس یہ کیا مطلب وہ ایک ترتیب ہے ہماری، میری تو سمجھ میں نہیں آتا. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں
دیکھیں رب کے سامنے کھڑے ہو کے جواب دینا جو ہے وہ آسان نہیں ہے، وہ اسی وقت آپ ہوں گے کہ آپ اپنی ذمہ داری ادا کریں، آپ کی جو بھی ذمہ داری ہے آپ اپنے طور پہ ادا کریں، بے شک اس کا کوئی نتیجہ نہ نکلے، ٹھیک ہے۔ پیغمبر آیا صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ پریشان ہوتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، یہ قرآن میں نے اس لیے تو نہیں نازل کیا کہ آپ مصیبت میں پڑ جائیں، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کہ آپ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دیں گے کہ یہ ایمان نہیں لاتے۔ تو نتیجہ یہ یاد رکھیں، آپ کے ذمے نتیجہ ایک ہونا نہیں ہے، آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی، اور ذمہ داری آپ نے ادا کر دی تو جو کر رہا ہے، علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، ایک آیت ہے قرآن کی، اس سے لوگ غلط مطلب لیتے ہیں۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ علیکم انفسکم، تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تمہاری اپنی ذمہ داری ہے، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، تمہیں نقصان نہیں دے گی کسی کی گمراہی اگر تم ہدایت پر ہو۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، ظاہری طور پہ نظروں سے پوشیدہ ہو گئے، تو وہ ابو بکر صدیق کا دور آئے، انہوں نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں اس آیت کا مطلب تم غلط لے رہے ہو، یہ مطلب نہیں ہے اس کا جو تم لوگ لے رہے ہو، ان کا یعنی بیان تھا۔ اب دیکھیں اصحاب رسول تھے، ان سے ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں کہ اس آیت کا وہ مطلب نہیں ہے کہ جو تم لے رہے ہو۔ تو اب اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی بظاہر دیکھیں کہ بھئی تم بس میں ہوں، بس میرا بیڑا پار ہو جائے، دنیا جو بھی ہو، یہی مطلب آتا ہے نا ظاہر، نہیں یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے آسان الفاظ میں کہ اگر تم نے اپنا حق ادا کر دیا، تبلیغ کا اپنا حق، اپنی کوشش کر لی، تو اب تمہاری ذمہ داری تمہاری اپنی ذات تک ہے، تم نے اپنا کام کر لیا، اب اگر کوئی گمراہ ہوتا ہے تو ہوتا رہے، اس کی ذمہ داری تو تم پہ نہیں ہے۔ لا یضرکم، وہ اس کی ہلاکت تمہیں تکلیف کا باعث نہیں بنائے گی جبکہ تم نے اپنا کام کر لیا، ٹھیک ہے۔ یہ مطلب ہے اس آیت کا کہ آپ اپنے ذمہ داری پوری کرنی ہے۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا، اللہ تعالیٰ یہود کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو مثال ان لوگوں کی جن کو میں نے حامل تورات بنایا، پھر انہوں نے ثم لم یحملوها، انہوں نے اس کی ذمہ داری کو ادا نہیں کیا، ان کی مثال اب گدھوں کی سی ہے کہ اس پر کتابیں لدی ہوئی ہیں۔ کیا مثال ہے ان لوگوں کی؟ گدھے ہیں، گدھوں کی طرح ہیں۔ تو صرف کتاب آپ کے گھر میں ہے، آپ تلاوت کر رہے ہیں، اس کا نہ حق جان رہے ہیں، نہ پہچان رہے ہیں اس سے، نہ ہدایت لے رہے ہیں، نہ آپ کی نظر میں اس کی کک حیثیت ہے، ایک ذرہ حیثیت نہیں ہے قرآن کی کہ اس کی کوئی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے، ایک ذرہ 1% اگر ہے تو آپ مجھے بتا دیں کہ ایسی بات تو نہیں ہے، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے تو اس کی ذمہ داری کو محسوس کیا ہے، یہ ہمارے لیے ہے، ہم نے اس کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، پھر اور دنیا تک ہم نے پہنچانا ہے، یہ میرا کام ہے، میں اپنی ذمہ داری ادا کروں گا۔ ہر شخص یہ کہے کہ میں نے اس کی ذمہ داری ادا کرنی ہے، میں حامل قرآن ہوں۔ اب قرآن کی ذمہ داری حمل التورات، یہ تو اس کے بارے میں نہیں آیت، یہودیوں کے بارے میں۔ اب اس آیت کو ذرا بدل کے اگر مثل الذین حملوا القرآن ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا، مثال ان لوگوں کی جن کو حامل قرآن بنایا گیا اور پھر انہوں نے اس کی ذمہ داری کا حق ادا نہیں کیا، ان کی مثال گدھوں کی سی ہے جس پہ کتابیں لدی ہوئی، کوئی سمجھ ہی نہیں ہے، کوئی بہت سے حافظ آپ کو مل جائیں گے جو پڑھ رہے ہیں اس کو جانتے ہی نہیں۔
بہت سے عالم مل جائیں گے جو بس یعنی ایک تو یعنی اس کو سمجھ کے تو نہیں پڑھتے، بس وہ روایت ہوتی ہیں. عام طور پہ ہمارے مدرسوں میں اس دن میں نے ایک عالم سے بات کر رہا تھا کہ یہ کون سی تفسیریں پڑھائی جاتی ہیں، یہ تو اس نے کہا کوئی تفسیر نہیں پڑھائی جاتی مدرسوں میں، اور قرآن بس اس کے بنیادی علوم دے دیے جاتے ہیں، پھر لڑکا فارغ ہو کے خود ہی باقی کرتا ہے نا، خود ہی سیکھتا ہے، خود ہی پڑھتا ہے، خود ہی سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. تو قرآن مدرسوں میں بھی نہیں ہے، بس صرف ایک تفسیر جلالین ہے یا یہ ہے، اس کا بھی ایک دورہ ہوتا ہے، اور دورہ کیسا ہوتا ہے وہ آپ کو معلوم ہے، نہیں معلوم تو یہ ہوتا ہے کہ دورہ عام طور پہ یہ جب مدرسوں کی چھٹیاں ہو جاتی ہیں سالانہ تو ان کا وہ ہوتا ہے کہ تفسیر کے دورے کرتے ہیں عوام الناس کے لیے. 40 دن میں وہ قرآن پاک سارا ختم کر دیتے ہیں ترجمے اور تفسیر کے ساتھ، 40 دن. تو بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہم تو اپنی بات کر رہے ہیں کہ ہم نے دیکھنا ہے، سمجھنا ہے. کوئی سوال ہو اس کے بارے میں آپ کر سکتے ہیں، ورنہ پھر ٹائم پورا ہے ہمارا. جو ہم نے ابھی آج بیان کیا اس کے بارے میں اگر کوئی سوال ہو کسی بھی قسم کا تو آپ کر سکتے ہیں. جو آپ سمجھا رہے ہیں اس کو سمجھنے میں اور اس پہ پھر عمل کرنے میں اور وہ آگے پہنچانے میں تو ٹائم فریم جو لاجیکل نظر آتا ہے وہ کچھ زیادہ لگتا ہے. مطلب یہ تو کیونکہ ہمارا پورا معاشرہ ہی انگریزوں کی تقریب میں اور اسکولنگ سسٹم یہ ساری چیزیں جو ہیں اسی کے اس سے چل رہی ہیں. یہ تو ٹائم پیریڈ کچھ زیادہ نہیں اس حساب سے. مطلب آج فرض کریں میں شروع کرتا ہوں تو یہ تو ہاں یہ سوال مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اگر آج سے پڑھنا شروع کر دیں تو ہماری ایک تو یہ ہے کہ ہماری بنیادی تعلیم بھی نہیں ہے، نہ عربی ہماری آتی ہے، تو یہ کس طریقے سے ہوگا؟ پھر اس میں ہم مطلب سارا دن تو ہم جاب کرتے ہیں، یہ تو فل ٹائم جاب ہے. مطلب اس طرح دیکھا جائے تو جو آپ ہمیں سمجھا رہے ہیں یہ فل ٹائم جاب ہے جو کرنی ہے. ہاں ٹھیک ہے، یہ اچھا سوال ہے. اس کا یعنی اب یہ ہے نا کہ ٹائم بھی وہ ہے، تو اگلی دفعہ آپ ذہن میں رکھیں اس کا جواب جو ہے. اور دیکھیں حضور میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، یعنی تفصیلی جواب تو بعد میں دے دوں گا. قرآن نازل ہوا ہے 23 سال میں، ٹھیک ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو بہت سے صحابہ نے جان دے دی اور انہوں نے سمجھ لیا، اللہ کے کلام کو قبول کر لیا کہ ہاں یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کے رسول ہیں، ہم نے ان کی بات ماننی ہے. اور بہت سے قرآن ابھی پورا نازل ہی نہیں ہوا تھا، انہوں نے اپنی جان بھی دے دی. تو کامیاب ہوئے کہ ناکامیاب ہوئے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ معلم ہیں اور پورا قرآن ہے، ٹھیک ہے. اب حضور کی اتباع جس نے شروع کر دی اس کا مطلب یہ ہے یعنی حضور کی ذات کو قبول کر لیا تو وہ کامیاب ہو گیا. تو یہ مطلب اس طریقے سے ہوتا ہے کہ حضور کا اتباع، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری اتباع کرو. وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے. اصل میں اس میں مختصر بات میں اگر کروں تو ایک تو یہ مقصد ذہن میں رکھنا ہے، ایک چیلنج ہے کہ میں نے خود بھی اللہ کے سامنے سر جھکانا ہے اور لوگوں کو بھی اس کی دعوت دینی ہے. داعیاً الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے والے تھے، میں نے بھی حضور کی دعوت کو قبول کر کے یہ دعوت آگے بھی پہنچانی ہے. تو جب آپ کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے حضور، یعنی اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں کہ جن لوگوں نے حضور کی اتباع کی تو وہ کامیاب ہو گئے. تو ایک قرآن کی کتاب ہے اور ایک صاحب کتاب ہے. کسی بھی صاحب کتاب سے رابطہ کر کے اس کو قرآن کی روح آپ کے دل میں وہ اتار دے گا. جب تک تیرے دل پہ نہ ہو نزول قرآن، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. تو وہ قرآن کی روح آپ کے سامنے اس کی مجلس میں بیٹھیں، اس سے بات سنیں، ان کے ساتھ رہیں، تو یعنی وہ جذبہ لے کے
کہ میں نے قرآن کو پہنچانا ہے، تو پھر وہ مسئلہ آسان ہو جاتا ہے. تفصیلی جواب بعد میں دے دوں گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.